اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 21 جو ہے وہ مکمل انالائز کی تھی، اور آیت نمبر 21 سے ہمارا سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اور اس میں ایک دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی تمام انسانوں کے نام کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ اس رب کی صفت بیان ہوئی تھی کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ رب جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو آیت نمبر 21 میں رب کی ایک صفت ہم نے پڑھی تھی کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس آیت میں دوسری صفت رب کی بیان ہو رہی ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ تو چلتے ہیں جی اسکرین کی طرف اور آیت کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، اور پھر الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اسکرین پہ آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس الذی اسم موصول اور اس کے بعد جو بھی صلہ ہوگا، موصول و صلہ کو ہم رب کی پچھلی آیت میں جو رب استعمال ہوتا ہے اس کی دوسری صفت بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک صفت ہو گئی تھی الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور یہاں سے دوسری صفت جو ہے بن جائے گی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ تو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ میں سے اسماء کون کون سے ہیں، حروف کون کون سے ہیں، اور افعال کون کون سے ہیں، تو دیکھتے ہیں جی۔ الذی اسم موصول سمپل، اور جب بھی اسم موصول آئے گا اس کا آگے صلہ آئے گا، اور صلہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے نارملی، تو جعل فعل جو ہے وہ اس کا صلہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ لکم جار مجرور ہے، الارض فراشن دو اسماء آ رہے ہیں، اور اسم کی جو موٹی دو علامات ہیں الف لام کا ہونا یا تنوین کا ہونا، اس اعتبار سے آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ واو آپ کا حرف عطف ہے، السماء بناء یہ بھی دونوں اسماء ہیں، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، تنوین کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کے بعد وقف آ گیا، وانزل من السماء ماء، واو حرف ہے، انزل فعل گرین کلر میں ہے، اور اس فعل سے آپ واقف ہیں، اس کے مادے اس کے باب پہ ہم شروع میں سورۃ البقرہ کے بات کر چکے ہیں۔ من السماء ماء، من حرف جر ہے تو اس کے بعد ظاہر بات ہے اسم ہی ہوگا جو مجرور ہوگا۔ فاخرج به، فا حرف ہے، اخرج فعل آ گیا، به جار مجرور، من الثمرات جار مجرور، رزقا لکم رزقاً اسم، لکم جار مجرور۔ فلا فا اور لا دو حروف ہیں۔ تجعلوا فعل آ گیا، للہ جار مجرور، لام اس کا ریڈ کلر میں نہیں ہو سکے کیونکہ للہ میں لام کو اللہ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو وہ الگ کرنے میں مشکل پیش آئی تھی، لہٰذا لام جو ہے یہ حرف ہے، حرف جر ہے، اور ساتھ اسم اللہ ہے۔ اندادن اسم، واو حرف، اور انتم تعلمون میں انتم اسم اور تعلمون فعل۔ تو الحمدللہ آیت میں اسماء، افعال اور حروف جو ہیں وہ ہم نے الگ کر لیے۔ اب اس لمبی آیت کو ہم مختلف جملوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ایک ایک جملے کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں سے پہلا جملہ ہم بناتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی پہلا جملہ نہیں بنے گا کیونکہ موصول و صلہ مل کے جملہ نہیں بنتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جو ایک حصہ ہم انالائز کرنا چاہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ تو الذی اسم موصول ہو گیا، اسم موصول جب بھی آئے گا میں بتا چکا ہوں کہ اس کا ایک صلہ ہوگا، اور صلہ نارملی جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو جعل فعل، اس کا فاعل آپ دیکھیں پہلا صیغہ ہے، پہلا یا چوتھا صیغہ ہو تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ مرفوع ہوگا فاعل، مرفوع ہمیں کوئی اسم نظر نہیں آ رہا آگے، تو جعل کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسی کو ہم اس کا فاعل بنا دیں گے، اور وہی ضمیر جو ہے وہ عائد ضمیر کہلائے گی جو الذی کی طرف لوٹے گی۔ جعل اس نے بنایا، اس نے بنایا، بنانا ایک ایسا فعل ہے جو مفعول چاہ رہا ہے، کس کو بنایا؟ مفعول ہوگا،
تو الارض جو ہے یہ اس کا مفعول ہو گیا جی، اس نے زمین کو بنایا۔ آگے دیکھیں تو فراشن بھی منصوب فارم میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فراش کہتے کسے ہیں؟ پہلے فراش کے حوالے سے جو ہے وہ ڈکشنری کی مدد سے ہم جان لیں۔ فراش فارا شین مادہ ہے، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، فرش یفرشو فرشن، کسی چیز کو بچھانا، پھیلانا، کشادہ کرنا۔ اور سورۃ الزاریات میں یہ لفظ استعمال بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ والارض فرشناہا، اور زمین ہم نے بچھایا اس کو۔ فرش اسم ذات بھی ہے، کشادہ زمین یا چوپایوں کے چھوٹے بچے جو زمین سے لگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فراش کا لفظ جو کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع فرش آتی ہے، یہ فعال کے وزن پہ اسم المفعول ہے۔ تو فعال کا وزن ہے اور اسم المفعول کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے، یعنی بچھائی ہوئی چیز، یعنی بچھونا۔ متقین علی فرشن، تو فرش کا لفظ جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہے سورۃ الرحمن میں۔ ایک لفظ ہے جی فراشہ۔ فراشہ کی جمع فراش ہے، جو کہ سورۃ القاریہ میں آپ نے پڑھی ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ تو فراش جمع ہے فراشہ کی، اور فراشہ کہتے ہیں پتنگے کو، پروانہ پتنگا اسم ذات۔ تو فارا شین سے جو انفارمیشن ہمارے سامنے آئی تو بڑی اہم انفارمیشن ہے، اس ڈکشنری میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو بنایا، تمہارے لیے بھی چھوڑ دیں، اس نے بنایا زمین کو۔ کیا بنایا؟ فراشن، فراشن بنایا اس نے، ایک بچھونا بنایا۔ لکم تمہارے لیے، تو اگر ہم دیکھیں جملے کی نارمل ترتیب تو یوں ہم عام عربی میں بولیں گے کہ جعل الارض فراشا لکم، اس نے زمین کو ایک بچھونا بنایا تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لکم جو ہے اسے ہم جعلہ کے متعلق اگر کر دیں تو ترجمہ بن جائے گا کہ اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ایک فرش، یا نکرہ اگر اسے اپنی اصل جگہ پہ رکھیں لکم کو، یعنی فراشن کے بعد رکھیں تو نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کے لیے صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بچھونا، ایک ایسا بچھونا جو تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسے ہم صفت کہہ سکتے ہیں فراش کی، لیکن یہاں پر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے گرامر کا، وہ نوٹ کر لیجئے۔ ایسی صورت میں جب کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور وہ اس کے لیے صفت بن کر استعمال ہو، تو اس حوالے سے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہم اسے مقدم کر دیتے ہیں نا، اس جار مجرور کو مقدم کر دیتے ہیں، تو اب گرامیٹیکلی اسے ہم صفت نہیں کہہ سکتے۔ گرامر والے کہتے ہیں اب اسے آپ اس کا حال بنا دیں گے، جار مجرور کو اس کا حال بنا دیں گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ حال جو ہے ذوالحال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذوالحال جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو فراشن اگر ذوالحال آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو نکرہ ہے، یہ تو معرفہ ہونا چاہیے تھا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ذوالحال کو نکرہ لانا چاہتے ہیں نا تو حال کو اس پر مقدم کر دیا جاتا ہے۔ کلیئر ہوگی؟ تو یہ اس طرح بھی آپ کو اعراب کی کتابوں میں ملے گی بات، گرامر میں یہ چیزیں ڈسکس اس طرح نہیں کی جاتی، لیکن جب آپ اعراب القرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ لکم کو سمپل ہم جعلہ کے متعلق کر دیں، یہ زیادہ ایزی ہے، اور ہم اسے فراشن کے لیے حال بھی کہہ سکتے ہیں۔ والسماء بناء، السماء اس کا عطف ہم کریں گے الارض پہ، ٹھیک ہے، یعنی جعل السماء، اور اس نے بنایا آسمان کو۔ کیا بنایا؟ بناءً، ایک چھت۔ تو بنا کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ مادہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں۔ بانون یا مادہ، باب ضربہ یضربو سے بنا یا یبنی یو اصلی، اور چینجز کے بعد بن گیا جی بنا یبنی، بنین بنانا، تعمیر کرنا، اور ابنی اس سے فعل امر بنتا ہے۔ تو ابن، ایک تو ابن کے معنی ہوتا ہے نا بیٹا، تو یہ ابنی فعل ہے، فعل امر، جس کی ایگزامپل سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ رب ابنی، اے میرے رب، ابنی تو بنا، لی میرے لیے، کیا بنا؟ بیتن، ایک گھر، فی الجنتی، جنت میں، عندک اپنے پاس، ایسا گھر جو تیرے پاس ہو۔ بنا ان فعال کے وزن پہ اسم مفعول ہے، بالکل اس طرح جس طرح فراش لفظ آپ کے سامنے آیا تھا، یعنی بنائی ہوئی چیز، یعنی چھت یا بلندی۔ اسی مادے سے پھر ایک لفظ بنتا ہے بنیان، فولان کے وزن پہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بنایا ہوا عمارت کے لیے یہ لفظ پھر استعمال ہوگا۔ تو
السما کا عطف ہم کریں گے الارض پہ اور بنا کا عطف کریں گے ہم فراش پہ. کلیئر ہو گیا؟ جعل فعل اپنے مفعول اور متعلق کر لیں اگر اسے، یعنی دونوں مفعولوں اور متعلق سے مل کر صلہ بن گیا الذی اسم الموصول کے لیے. اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ بن گیا جی صفت پچھلی آیت میں رب کے لیے، اور اسم رب کی یہ دوسری صفت ہوگی. پہلی صفت الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور دوسری صفت الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تو الحمدللہ ایک پورشن ہو گیا جی. یہاں پر آپ پوائنٹ آپ کے سامنے جو آیا وہ یہ آیا ہے کہ جو میں بار بار آپ کے سامنے ضابطہ بیان کرتا ہوں، کسی نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو جار مجرور اس نکرہ کے لیے یا وہ جملہ اس نکرہ کے لیے عام طور پہ صفت بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر تو وہ اس نکرہ کے بعد ہی ہو جار مجرور تو ہم اسے صفت قرار دیں گے، لیکن اگر وہ صفت یعنی وہ جار مجرور اس نکرہ سے مقدم کر دیا جائے تو اب گرامر والے اسے صفت نہیں کہتے بلکہ اسے حال قرار دے دیتے ہیں. بس یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ایسا اسلوب آگے بھی آ سکتا ہے. تو اس آیت کے اگلے حصے پہ چلتے ہیں جی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، واو عاطفہ ہو گیا، انزلہ فعل، فاعل اس کا دیکھیں آگے مرفوع کوئی نہیں ہے تو انزلہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا. اس نے نازل کیا، نون زا لام مادہ باب فعل بات کر چکے ہیں پہلے ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں. من السماء آسمان سے جار مجرور ہے. انزلہ فعل فاعل ہو گیا تو اس کا مفعول چاہیے، وہ منصوب ہوگا. ماءً اس کا مفعول ہے، انزلہ ماءً من السماء. ٹھیک ہے؟ اب اس کو بھی ہم اس پیٹرن پہ اگر رکھیں تو کر سکتے ہیں ماءً کی صفت اگر یہ من السماء اپنی جگہ پر ہوتا تو، لیکن چونکہ مان سے پہلے آ رہا ہے تو ہم اسے حال قرار دے سکتے ہیں. یہ میں پاسبلٹیز بتا رہا ہوں آپ کو. اور من السماء کو انزلہ کے متعلق بھی ہم کر سکتے ہیں. انزلہ اس نے نازل کیا، آسمان سے نازل کیا، اس نے آسمان سے نازل کیا. مفہوم صحیح بن رہا ہے تو متعلق اس کے ہو سکتا ہے. اور اگر صفت بنا کر لائیں گے نا تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا اگر اپنی جگہ پر یہ ہوتا ہے اور اس نے نازل کیا ایسا پانی جو آسمان سے آتا ہے، جس کی ابتدا آسمان سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر حال کے طور پہ ترجمہ رکھیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، اور اس نے نازل کیا کچھ پانی اس حال میں کہ وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے. تو یہ پھر مختلف تراجم جو بنیں گے وہ آپ کے سامنے یعنی اس آیت کی برکت سے ہمارے سامنے الحمدللہ آ گئے. تو انزلہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہم کر دیں گے اسے پچھلے جملے پر. ٹھیک ہے؟ وہ جعل والا جملہ جو تھا اس پہ ہم اس کو عطف کر دیں گے. آگے چلتے ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ہاں جی یہ آیت ذرا ٹیکنیکل سی ہے، اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا. فا یہ بھی عاطفہ ہو گیا اور اخرجہ فعل آ گیا. فعل اس کا فاعل دیکھیں مرفوع فارم میں کوئی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اخرجہ کے اندر ہی اس کا فاعل ہے. خارجی مادہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے. خرجہ یخرج خروجن، خارج ہونا یعنی باہر نکلنا، اور باب فعل میں آئے گا تو اخرجہ یخرج اخراجن باہر نکالنا. فاخرجہ یعنی اخرجہ اس نے باہر نکالا. کیا باہر نکالا؟ مفعول چاہیے ہمیں تو رزقن اس کا مفعول بنا دیں سمپل جو ہمیں منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے، اور نکرہ آ رہا ہے رزق، اور اس کے فوراً بعد دیکھیں آپ جار مجرور آ رہا ہے. نکرہ کے بعد جار مجرور آیا تو اسے اس کی صفت بنا دیں. پھر ترجمہ کریں گے اخرجہ رزقا لکم، اس نے نکالا ایسا رزق جو تمہارے لیے ہے، ایسا رزق جو تمہارے لیے ہے. اچھا اب یہاں پر من الثمراتی یہ بھی جار مجرور ہے جو کہ آگے آیا ہوا ہے. اگر ہم من الثمراتی کو بھی رزقن نکرہ کے لیے صفت بنا دیں اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے، یعنی رزقن ترتیب ایسے ہو اخرجہ رزقن لکم من الثمراتی، تو پھر یہ دو صفات بن جاتی ہیں، ایک لکم اور ایک من الثمراتی. اور من الثمراتی کا ترجمہ ہم کریں گے پھلوں میں سے، یعنی ایسا رزق جو تمہارے لیے ہے اور ایسا رزق جو پھلوں میں سے ہے. ٹھیک ہے؟ پھلوں میں سے رزق ہے. اچھا اب چونکہ یہ مقدم ہو گیا ہے اس موصوف پہ، لہٰذا من الثمراتی کو حال اب قرار دیا جائے گا اگر ہم اسے حال بنانا چاہیں تو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری دفعہ یہ پوائنٹ آیا ہے. بھی جار مجرور متعلق اخرجہ کے ہو گیا سمپل، اور اس میں ہو کی ضمیر جو ہے یعنی ہا کی ضمیر جو ہے یہ پانی کی طرف جا رہی ہے، ماں کی طرف، کہ اس کے ذریعے نکالا ہے نا، اس پانی کے ذریعے سے اس نے نکالا. ایسا رزق جو تمہارے لیے
اور ایسا رزق جو پھلوں میں سے ہے۔ اچھا، یہاں پر من کے حوالے سے ایک پوائنٹ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ من کلام میں بعض مرتبہ بعض کے معنی میں آتا ہے، بعض۔ ایسی صورت میں اس من کی جگہ آپ بعض کا لفظ رکھ دیں تو مفہوم ٹھیک بن رہا ہو تو اس من کو من تبعیضیہ کہا جائے گا، من تبعیضیہ، بعض سے یاد رکھ لیں۔ تو میں بعض کے لفظ کو من کی جگہ پر رکھ رہا ہوں، تو اخرج بہ بعض الثمراتی، بعض الثمراتی یعنی بعض پھلوں کو اس نے نکالا، تو اس صورت میں بعض الثمراتی جو ہے وہ مفعول بن جائے گا اور من تبعیضیہ کہلائے گا، یعنی الثمرات اصل میں مفعول ہوگا اور من تبعیضیہ کہلائے گا۔ اور رزقن کی منصوب فارم جو ہے اس کی وجہ مفعول لہو کے طور پہ ہوگی، یعنی بطور رزق، رزق کے لیے، تمہارے لیے رزق کے لیے اس نے نکالا۔ تو یہ مختلف آرائیں جو اعراب کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں گے۔ یہاں پر بعض الثمرات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہر پھل جو ہے وہ انسان کے کھانے میں نہیں آتا۔ ہر درخت کا اپنا پھل ہوتا ہے، تو کیا ہم ہر پھل کو کھاتے ہیں؟ نہیں، ہر پھل نہیں کھایا جاتا۔ بہت سارے پھل درختوں کے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور پھر بعض اس سینس میں بھی کہا گیا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ دنیا کے پھل جو ہیں وہ جنت کے پھلوں کا بعض ہیں، ٹھیک ہے؟ جنت میں جو پھل ہوں گے وہ تو بے انتہا ہوں گے اور ایسے ایسے ہوں گے کہ ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے، سنے بھی نہیں ہوں گے، تو ان میں سے بعض اس نے اس پانی کے ذریعے نکالے ہیں۔ تو اخرجہ فعل، اپنے فاعل، متعلق، اور یہ ساری باتیں اگر آپ سامنے رکھیں اس سے پھر پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے جو آپ کے سامنے آ جایا ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے۔ اب میں صرف جار مجرور کو رکھ رہا ہوں کیونکہ جملہ ابھی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ جملہ جب آئے گا تو بنا لیں گے انشاءاللہ۔ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اگر ترجمہ بنتا ہے تو صفت بنا دیجئے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر اس جار مجرور کو اس نکرہ سے مقدم کر دیا جائے تو اب گرامر کی اصطلاح میں اسے صفت نہیں کہیں گے بلکہ حال کہا جائے گا، اور اس نکرہ کو پھر ہم ذوالحال کہیں گے۔ تو یہ ٹیکنیکل سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، فا کسی نے کہا کہ جی استنافی ہے، کسی نے کہا کہ نہیں جی یہ فا جو ہے یہ جواب شرط پہ آیا ہے اور یہ جملہ جواب شرط ہے جس کی شرط محذوف ہے، ٹھیک؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں جملے کی جو اقسام رکھوں گا نا آپ کے سامنے اس میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات۔ تو دو تین آراء آپ کو اعراب کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ ابھی ہم فا کو ذرا سائڈ پہ کر دیتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں سمپل جملہ کہ لا تجعلوا للہ اندادا۔ اس میں انداد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو انداد کو ذرا ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں۔ انداد کا مادہ نون دال دال ہے، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، نددا ینددو، اور چینجز کے بعد یہ بن جائے گا ندہ یا ندو اور ندن۔ کسی کا ہم پلہ ہونا یعنی مد مقابل ہونا، اس سے ند لفظ بنا صفت جس کی جمع ہے انداد، افعال کے وزن پہ۔ تو وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، سورہ ابراہیم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان لوگوں نے بنائے اللہ کے لیے کچھ مد مقابل، یعنی مد مقابل کا معنی ہے ہم پلہ، برابر کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم پلہ جو برابر مد مقابل، یہ ند کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر استعمال ہوا لا تجعلوا اندادن، لا تجعلوا، لا کے بعد فعل مضارع آپ کو اخف ہو کر نظر آئے، یعنی اس کا نون ڈراپ ہوا ہو۔ کون سے صیغے کا نون ڈراپ ہوا ہو؟ وہ صیغہ جس کے آخر میں نون آتا ہو، اور تین طرح کے صیغے ہیں فعل مضارع گردان میں جن کے آخر میں نون آتا ہے، ویسے ٹوٹل 4 طرح کے ہیں۔ 3 طرح کے کون سے ہیں وہ ذہن میں رکھیے، آنی مثنیٰ کے، اونا جمع مذکر کے، اور اینا واحد مؤنث کا صیغہ۔ ویسے تو جمع مؤنث کے 2 صیغوں کے آخر میں بھی نون آتا ہے، لیکن وہ ڈھیٹ نون ہوتا ہے، وہ ڈراپ نہیں ہوتا، وہ ساتھ ہی لگا رہتا ہے۔ اس لیے یہ جو 3 طرح کے نون، آنی، اونا اور اینا والے صیغے ہوتے ہیں، ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے مضارع کے خفیف ہونے یا اخف ہونے کی صورت میں۔ پھر مضارع کو خفیف کرنے والے اپنے حروف ہیں، اخف کرنے والے اپنے حروف ہیں، تو لا ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع کو اخف کرتا ہے، لہٰذا یہ لا تجلو، ہم کہیں گے تجلو یہاں پر فعل مضارع مجزوم یعنی اخف ہے۔
لا تجلو، تم مت بناؤ، کیا مت بناؤ؟ اندادن، اندادن مد مقابل، للہ اللہ کے لیے. تو اندادن کے لیے للہ کو ہم حال بنا دیں اگر اسی پیٹرن پہ بات کریں، ٹھیک ہے، یا للہ کو تجلو کے متعلق کر دیں کہ اللہ کے لیے مت بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ اندادن، ٹھیک. اور اگر للہ اندادن کے بعد رکھتے تو اندادن کی صفت بن جاتی، یعنی ایسے ند، ایسے مد مقابل نہ بناؤ جو اللہ کے ہیں، ٹھیک. تو اس طرح مختلف، یعنی اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اسلوب بہت استعمال ہوا ہے. تو اتنا حصہ ہو گیا جی اس آیت کا. اور اس آیت کا آخری حصہ جو ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس پہ بھی نظر ڈال لیں. واؤ کو ذرا سائڈ پہ کر دیں. انتم تعلمون، دو الفاظ پر مشتمل جملہ آپ کا، انتم سے شروع ہو رہا ہے اور انتم ضمیر منفصل ہے، یعنی سیپریٹ ضمیر ہے، تو مبتدا بن جائے گی اور آگے جو کچھ ہوگا اس کی خبر ہوگی. تعلمون ایک جملہ فعلیہ ہے، خبر بن کر آ رہا ہے انتم مبتدا کے لیے، اور جب جملہ خبر بن کر آئے گا تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف لوٹے گی. تو تعلمون میں جو انتم کی ضمیر ہے، یعنی جو واو کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ اس انتم کی طرف لوٹ رہی ہے اور آیت کا کام دے رہی ہے. تو انتم مبتدا اپنی خبر تعلمون سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور اس واو کو حالیہ اگر قرار دے دیا جائے تو یہ جملہ حالیہ بن جائے گا، اور اس جملے کو ہم محلن منصوب کہیں گے، ٹھیک ہے. اور محلن منصوب اس پورے جملے میں تعلمون جو ہے یہ محلن مرفوع ہوگا کیونکہ انتم مبتدا کی خبر بن کر آ رہا ہے. تو الحمدللہ اس آیت کے حوالے سے جتنی بھی باتیں تھیں وہ ساری ہماری کور ہو گئی ہیں. اب باقاعدہ اعراب دیکھتے ہیں جی، جو کہ میں آپ کے لیے لکھ کر لاتا ہوں. جملہ جعلہ، الذی کے بعد جو موصول الذی کے بعد جو صلہ آ رہا تھا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جعلہ سے جملہ جو شروع ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ لا محل لہا صلۃ الموصول. اوکے، ہم نے بھی بنایا تھا یہی. وہ جملہ انزلہ، وانزل من السماء ماء، اس کو انہوں نے کہا لا محل لہا، اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے، یہ معطوف ہے کیونکہ جملہ معطوف ہے اور اسی صلۃ الموصول پہ معطوف ہے، اس لیے اس کا بھی کوئی اعراب نہیں تھا تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. وہ جملہ اخرجہ لا محل لہا معطوفہ علی جملہ انزلہ، اور یہ جو اخرجہ والا جملہ تھا اس کو انہوں نے عطف کر دیا پچھلے جملے پر انزلہ. تو یہ جو معطوف علیہ اور معطوف ہوتے ہیں ان کا بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو تین جملے جب معطوف اور معطوف علیہ بن رہے ہوتے ہیں تو پہلے کو معطوف علیہ بنا دیا جاتا ہے اور باقی دو جملوں کو معطوف اول معطوف ثانی کہہ کر اس طرح بھی چلا جا سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے جملے کو معطوف علیہ قرار دے دیں اور دوسرے جملے کو معطوف پلس معطوف علیہ اور تیسرے جملے کو معطوف. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس طرح پیچیدہ مرکب اضافی ہم کرتے تھے نا، مضاف پلس مضاف الیہ مضاف اور پھر مضاف الیہ، تو اس پیٹرن پہ بھی ان جملوں کو ہم گرامیٹیکلی کر سکتے ہیں. لیکن آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس آپ پہلے جملے کو معطوف علیہ بنا دیں اور باقی جملے جتنے بھی اس پر عطف ہو رہے ہیں ان کو معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث اس طرح کر کے آپ جوڑ سکتے ہیں. تو انہوں نے دوسرے والے طریقے کو جو ہے اختیار کیا ہے کہ انزلہ والے جملے کو جعلہ جملے پر عطف کر دیا، اس کے لیے معطوف بنا دیا، اور اخرجہ والے جملے کو انزلہ والے جملے کے لیے معطوف بنا دیا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو جملہ تھا لا تجعلوا للہ اندادن، اس کو وہ کہہ رہے ہیں فی محل جزم جواب شرط مقدر. یہ وہ بات جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ گرامر والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو ہے جواب شرط ہے ایک محذوف شرط کا، اور محذوف شرط کیا ہے کہ ان اگر کرمکم اللہ بہذہ الخیرات، اگر اللہ نے تمہیں تکریم دی ہے، عزت دی ہے ان بھلائیوں کے ساتھ، ان بھلائیوں کے ذریعے، ان خیرات کے ذریعے، لہٰذا لا تجعلوا للہ اندادن، پس تم اللہ کے لیے مد مقابل مت ٹھہراؤ، مت بناؤ. تو یہ فا جو داخل ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جواب شرط جب فعل امر ہو، فعل نہیں ہو یا جملہ اسمیہ ہو تو ان صورتوں میں تو فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے. تو یہ فا داخل ہوا تھا تو اس حوالے سے یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا، تو اس کا جواب گرامر والوں نے یہ دیا کہ اصل میں اس سے پہلے ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور شرط بھی انہوں نے ذکر کر دی. یا انہوں نے ایک شرط کی ہے کہ ان تعبدوہ، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو فلا تجعلوا للہ اندادن، تو تم اس کے لیے
مد مقابل مت ٹھہراؤ. تو جملہ شرطیہ ایک آپ نے محذوف ماننا ہے, اس کو انہوں نے دو جملوں کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا, یا انہوں نے کہا کہ جی لا تجلو کو آپ تعلیلیہ جملہ قرار دے دیں, اور یعنی یہ وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا. تو دو صورتیں انہوں نے بتا دی ہیں اعراب کی. پھر وجملہ انتم تعلمون فی محل نصب حال, ہم نے بھی حال بنایا تھا وہ حالیہ قرار دے کر, اور اس جملہ حالیہ میں جو تعلمون تھا وہ فی محل رفع خبر المبتدا انتم مبتدا کی خبر تھی, تو ہم نے بھی ایسے ہی قرار دیا تھا. تو یہ ایک چیز جو نئی آئی تھی وہ ہم نے الحمدللہ شیئر کر لی ہے. تو اب چلتے ہیں جی باقاعدہ ترجمے کی طرف. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا بنایا, والسماء بناء, اور آسمان کو ایک چھت بنایا. ٹھیک ہے, دیکھیں انہوں نے بالکل صحیح ترجمہ کیا, زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت, معطوف علیہ معطوف, ٹھیک ہے, اور فعل اس کے ساتھ لگا دیا. کلیئر ہو گیا نا. اسم کا اسم پر عطف ہوگا, فعل کا فعل پر عطف ہوگا, حرف کا حرف پہ عطف ہوگا. آپ اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتے جی اسم کا آپ فعل پہ عطف کر رہے ہوں اور اس طریقے سے کر رہے ہوں, نو, اس میں بھی رولز ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور آسمان سے کچھ پانی اتارا, کچھ پانی اتارا. نکرہ کا ترجمہ انہوں نے کچھ میں کیا, سارا تو نہیں اتار دیا نا, کچھ ہی اتارا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, پھر اس کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ یعنی اس پانی کے ذریعے کئی طرح کے پھل, کئی طرح کے پھل, من الثمرات رزقا لکم, تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے. تو کئی طرح کے پھل, من الثمرات, کئی طرح کا ترجمہ انہوں نے کیا. اور پس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ, اندادن نکرہ ہے تو کسی قسم کے شریک میں ترجمہ انہوں نے کیا, جبکہ تم جانتے ہو, اور واو حالیہ کا ترجمہ انہوں نے جبکہ کے ساتھ کیا ہے. تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 22 بھی مکمل ہو گئی ہے, اور اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ گرامر کی یا آپ کہہ لیں کہ اعراب کی بہت اہم چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو بڑی اہم باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ایک یہ کہ جار مجرور اگر نکرہ کے بعد آئے تو آپ اسے صفت بنا سکتے ہیں, اور اگر اس جار مجرور کو آپ اس نکرہ سے مقدم کر دیں تو اب گرامر کی اصطلاح میں آپ اسے صفت نہیں کہہ سکتے بلکہ اسے آپ حال کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 22 مکمل ہو گئی ہے. اس کا تعلق پچھلی آیت سے تھا, 21ویں آیت سے. گویا یہ پورا جملہ جو ہے یہ پچھلی آیت میں استعمال ہونے والے رب کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آیت نمبر 23 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. Oh